السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ معزز سامعین، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے واسطے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے ان لوگوں پر جو اس کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کو دنیا بھر کی کوئی پرواہ نہیں۔ معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے حج کے عنوان پر چند چیزیں بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ ذی الحجہ کے مہینے میں پوری دنیا کے لوگ والہانہ انداز میں بیت اللہ شریف کی زیارت اور مناسک حج ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں، کیونکہ ذی الحجہ کے مہینے میں پوری دنیا کے لوگ والہانہ انداز میں بیت اللہ شریف کی زیارت اور مناسک حج ادا کرنے مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرات کو حج اور اس کے فضائل سے روشناس کرایا جائے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ حج کرنے سے آدمی کن کن بلندیوں سے روشناس ہوتا ہے، اور استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے سے آدمی کن کن سعادتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہونے کی حیثیت سے بے پناہ انوارات کا مجموعہ ہے۔ حج کو اگر اجتماعی رنگ میں دیکھا جائے تو بظاہر قدرت کا ایک عظیم سنگم نظر آئے گا، اور قدرت کے رنگا رنگ نظارے اس قدر سامنے آئیں گے کہ انسان بے اختیار پکار اٹھے گا، سبحانک ما خلقت ھذا باطلا۔ کہیں کالے ہوں گے تو کہیں گورے ہوں گے، کہیں بلند قامت لمبے دھڑ انسانوں کا قافلہ ہوگا، تو کہیں گورے چٹھے پست قد انسانوں کا سیلاب بہتا نظر آئے گا۔ اس ذات باری تعالیٰ پر قربان جاؤں جس نے طرح طرح کے نقشے بنائے، مگر مجال ہے کہ ایک نقشہ دوسرے سے ملتا ہو۔ نقشہ الگ، رنگ الگ، بولی الگ، انداز الگ، مگر لگن ایک، درد ایک، فکر ایک، سوز و ساز ایک، در ایک، سر ایک۔ حج کیا ہے؟ حج نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند اداؤں کا، اور حج نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چند وفاؤں کا، اور حج نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے چہیتے بیٹے کی چند دعاؤں کا۔ خطیب کہتا ہے، چند ادائیں، چند وفائیں، چند دعائیں، کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ کس کی؟ اسماعیل علیہ السلام کی۔ کس کی؟ سیدہ حاجرہ علیہ السلام کی۔ یہی ادائیں حج بن گئیں، یہی وفائیں حج بن گئیں، یہی دعائیں حج بن گئیں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی عبادت کے لیے اپنا ایک گھر آسمان پر بنایا، جس کے ارد گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک بار جو فرشتہ طواف کر لیتا ہے دوبارہ اس کے طواف کرنے کی باری نہیں آتی۔ اس گھر کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسی انداز کا ایک گھر زمین پر بناؤ، اور زمین والوں کو حکم دیا کہ آسمان والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں تو تم بھی بیت اللہ کا طواف کرو۔ یہ بیت اللہ اور کعبے کے طواف کی ابتدا ہے۔ طواف شروع ہو گیا، حاجیوں کو حکم ہوا کہ اکڑ کر چلو، کندھے ہلاتے ہوئے چلو۔ کیونکہ کفار نے مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر تکلیف دینا شروع کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو حکم دیا کہ اپنے پیاروں کو فرما دو کہ اکڑ کر چلیں، کندھے ہلاتے ہوئے چلیں، تاکہ دنیا کفر پر رعب طاری ہو جائے اور کفر شرک کرنے والے لوگوں پر زلزلہ برپا ہو۔ خطیب کہتا ہے، مولا اب تو وہ سما نہیں رہا، مولا اب تو وہ دشمن نہیں رہا، کیا اب اکڑ کر چلنا بند کر دیا جائے؟ کیا اب رمل موقوف کر دیا جائے؟ تصورات کی دنیا سے آواز آتی ہے، نہیں، ہرگز نہیں، اسی طرح اکڑ کر چلو۔
یہ میرے محبوب کے پیاروں کی ادا ہے اور اسے قیامت تک جاری رہنا چاہیے۔ طواف شروع ہو گیا۔ حاجیوں داتا کائنات کا دروازہ آ گیا۔ دروازے کی دہلیز پر سر رکھ دو اور دیوانے ہو جاؤ، جھولی پھیلاؤ، آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلاب بہا دو۔ یہ داتا کا در ہے، سخی کا گھر ہے، رب العالمین کا گھر ہے، یہ غفور الرحیم کا گھر ہے۔ یہاں جو مانگو گے وہ پاؤ گے۔ مانگو، اس یقین سے مانگو کہ جو مانگو گے وہ پاؤ گے، کیونکہ یہ داتا کا گھر ہے، یہ رب العالمین کا گھر ہے، یہ غفور الرحیم کا گھر ہے۔ یہاں اس کے پاس وسیع سے وسیع خزانے ہیں۔ وہ دیکھو اس کی رحمت گناہوں سے سبقت لے گئی، وہ دیکھو اس کی رحمت اس کے غضب سے سبقت لے گئی۔ وہ دیکھو بخشش کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ دیکھو آواز آ رہی ہے۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، آواز آتی ہے جھولی ہی تیری تنگ ہے، میرے یہاں کمی نہیں۔ اور دیکھو شرمانا نہیں، عربی اگر نہیں آتی تو کوئی فکر نہیں، عربی کی دعا اگر نہیں آتی تو کوئی فکر نہیں۔ اردو میں مانگو، فارسی میں مانگو، پنجابی میں مانگو، مراٹھی میں مانگو، گجراتی میں مانگو، وہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ اس کی عطا بھی ہے بے مثال، اس کی وفا بھی بے مثال۔ سبحان اللہ۔ آگے بڑھیے، طواف کیجئے، ہر چکر میں دعا کیجئے، ذرا اور آگے بڑھیے۔ وہ دیکھیے حجر اسود آ گیا۔ قسم خدا کی وہ منظر بڑا عجیب ہوتا ہے، قسم خدا کی وہ منظر بڑا عجیب ہوتا ہے، نگاہوں سے مدینہ جب قریب ہوتا ہے، نگاہوں سے مدینہ جب قریب ہوتا ہے، جو دیکھ آتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔